ذرا یہ تو غور کرو نا، یہ تنکا ہے، ہاں کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ تنکا ہے۔ یہ تو پتا ہے کہ تنکا ہے، ہاں ہے تو تنکا، پر ہے کنکا؟ ہے تنکا، ہے تو تنکا، پر ہے کنکا؟ تنکا ہے پر ان کا ہے، یہ آقا کا ہے، یہ تنکا ہے لیکن ان کا ہے۔ لیکن تو بتا، تو کن کا ہے؟ تو کن کا ہے؟ تو کن کا ہے؟ ان کا ہے یا ان کا ہے یا پھر کسی سرکش جن کا ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا سرکش جنات اور سرکش انسانوں کے علاوہ سارے مجھے جانتے ہیں، یہ تنکا ہے ان کو جانتا ہے یہ تنکا پر ہے آقا کا، اور جن کا ہے وہ سب جانتے ہیں، یہ جن کا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن تو بتا تو کن کا ہے؟ ان کا ہے یا ان کا ہے یا کسی سرکش جن کا؟ کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ سارے جنات کی طاقت کو مانتے ہیں، جو تصورات و اختیارات اور قوت و طاقت ہم اولیاء کے لیے کہتے ہیں، اولیاء کے لیے مانتے ہیں، یہ دجال کے لیے اس قوت کا اعتراف کرتے ہیں، جنات کے لیے مانتے ہیں، جادوگروں کے لیے مانتے ہیں، لیکن آقا کے لیے نہیں مانتے۔ کیسی عجیب بات! کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کی حالت آج دیکھو، صہیونی قوتوں نے آج سے کتنے سال پہلے مسلمانوں کی اقتصادی، معاشی اور سیاسی حالت کو بیان کر دیا تھا، کہا کہ یہ دجالک فورسز، ان کا علم اتنا وسیع ہے لیکن دجال کے علم کو مانیں گے، آقا کے علم کو نہیں مانیں گے۔ کیسی عجیب بات! دجال کے علم کا اعتراف بھی کریں گے کہ ہم اس کے علم کو مانتے ہیں، اس کے اختیارات کو مانتے ہیں، اس کے تصرفات کو مانتے ہیں، لیکن انہی تصرفات کو، انہی اختیارات کو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کہتے ہیں تو کہتے ہیں شرک ہے۔ We need to talk. I've styled celebrities for shadis, events, even courtroom appearances. But now نادانو، تم نے حضور کی شانوں کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے، اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے تو کبھی یہ بات نہ کہتے۔ تم کہتے ہو دجال جانتا ہے، صہیونی قوتیں جانتے ہیں، علومناٹی اور فری میسنری ان کو سب علم ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی مستقبل میں حالت کیا ہوگی، لیکن آقا کے علم کا انکار کرتے ہو کہ آقا کو مسلمانوں کی حالت کا علم نہیں۔ مستدرک احمد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور امام زاہبی نے، علامہ زاہبی نے اپنی تعلیق میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، موافقت کی ہے، اور سلفیوں کے شیخ البانی اس نے بھی اس حدیث کی موافقت کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا یجیء الدجال، دجال آئے گا، فیصعد احدا، احد کے پہاڑ پر چڑھے، فینظر الی المدینہ، مدینہ منورہ کی طرف دیکھے گا، فیقول الی اصحابہ، یقول لی اصحابی، اپنے اصحاب سے کہے گا، یہودیوں کو کہے گا جو 70,000 یہودی اس کے ساتھ